جون 2025 شنیوار کی صبح پربنی کے چنتو روڈ استھت عیدگاہ میدان پر بقرعید عید کی نماز ادا کی گئی۔ صبح 8 بجے مولانا ظہیر عباس کے نیترتو میں ہزاروں مسلم بھائیوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا اور مانگی دعا، دیش میں امن رہے، چین رہے، ہر دل میں بھائی چارہ قائم رہے۔ اس موقع پر پربھنی کے تحصیلدار سندیپ راجا پورے، نگر سیوک موئن مولی، وقف کاریالیہ کے ادھیکشک اشرف قادری، کریڈا ادھیکاری راج کمار جادو اور سماج سیوی ظفر خان، جمیل خان جیسے کئی گنمانیہ لوگ موجود رہے۔ انہوں نے مسلم سماج کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی اور سوہارد کا سندیش دیا۔ بقرعید تیاگ اور سمرپن کا پرتیک۔ اسلام دھرم کے مہان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد جب اللہ نے ان کی آستھا کی پریکشا لی اور انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انسان کی جان بچائی اور اس کی جگہ ایک بکرا قربان کیا۔ تبھی سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ ہر بقرعید پر اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے۔ عیدگاہ پریسر میں پولیس پرشاسن کی اور سے چوک چوبند سرکشا ویوستھا تھی۔ لوگوں نے راجیہ سرکار اور پرشاسن کے سبھی نیموں کے پالن کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ مولانا جہانگیر ندوی، ظفر پٹھان اور مولانا ظہیر عباس نے بھی اپنے سندیش میں کہا کہ اس عید کو کیول ایک تہوار نہیں بلکہ انسانیت، تیاگ اور ایکتا کے پرتیک کے روپ میں دیکھے اور چلے اس راہ پر جہاں ہر مذہب، ہر دل، ہر گھر میں ہو شانتی اور محبت۔ عید الاضحیٰ کی اس پاک گھڑی پر ہم سبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں آئے سکھ، شانتی اور برکت۔ عید مبارک۔ نماز عید الضحیٰ باضابطہ سے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑے، پھر دو تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے اور تیسری تکبیر کے ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لے، پھر الحمد قرات رکوع سجود کرے۔ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، حسب دستور نماز ادا کرے۔ ترکیب نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الضحیٰ ماہ زائد کے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لے، پھر الحمد قرات رکوع سجود کرے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، حسب دستور نماز ادا کرے۔ مکبرین حضرات اپنی اپنی جگہ پر باآواز بلند تکبیر کہے، لاؤڈ اسپیکر پر بھروسہ نہ کرے۔ مسائل قربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا کوئی عمل ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ نہیں جس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے خون بہانا پسند اور محبوب ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، بس قربانی سے اللہ کو خوش کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، فرمایا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بھیڑ وغیرہ کی اون میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے حلبار کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ قربانی ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مسافر شرعی نہ ہو اور بقدر نصاب کسی مالیت کا مالک ہو جو اس کی حاجت سے زائد ہو، اور اتنی رقم مالیت سے پہلے حاصل ہو یا عید کے دن حاصل ہو جائے۔ باپ پر بالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں، اگر وہ مالک نصاب ہو تو خود کرے جو ان پر واجب ہے۔ نابالغ اولاد اگر مالک نصاب ہو تو باپ کو ان کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، اگر باپ کر دے تو بہتر ہے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی واجب نہیں، اگر بیوی مالک نصاب ہے تو خود اس پر قربانی واجب ہے۔
اگر کسی کے پاس نقد مال نہیں ہے لیکن دوسرے پر دین ہے تو اگر قربانی کی قیمت اس کے پاس ہے تو قربانی واجب ہے، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اگر اس کو علاقے کی امید ہو تو قرض قاضی طلب کرے اور قربانی کر دے۔ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں تاریخ کی غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، خواہ دن میں کرے یا رات میں، لیکن دن میں کرنا چاہیے اور 10ویں تاریخ کو کرنا مستحب ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہی واجب ہے، اس کے بدلے میں قیمت صدقہ کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی کے لیے بکری خریدی اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو بعد میں وہ سلامت صدقہ کر دے۔ دیہات والوں کے لیے قربانی کا وقت مستحب 10ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد، شہر والوں کے لیے قربانی کا مستحب وقت نماز عید کے بعد، نماز عید سے پہلے شہر والوں کو قربانی کرنی جائز نہیں۔ آنے والے حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں، وقت ہو چکا ہے۔ آنے والے حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں، وقت ہو چکا ہے۔ ترکیب نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضحیٰ مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لے، پھر الحمد قرات و رکوع سجود کرے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے، چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، حسب دستور نماز ادا کرے۔ ترکیب نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الضحیٰ واجب مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لے، پھر الحمد قرات و رکوع سجود کرے۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے، چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور حسب دستور نماز ادا کرے۔ مکبرین حضرات اپنی اپنی جگہ پر بآواز بلند تکبیر کہے، لاؤڈ اسپیکر پر بھروسہ نہ کرے۔ حضرات صفیں درست کر لیں، کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو، بچوں کو صفوں میں شامل نہ کرے۔ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الجلیل الاکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ كلما سمت ركاب الحديد إلى البيت الحرام والركن والحجر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد۔ كلما شد الإحرام إلى العمرة واعتمر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد۔ عدد من وقف بعرفات ورمى الجمرات وضحى ونحر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد۔ عدد من طاف بالكعبة والركن والحجر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد۔ عدد حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر، ما خاب عبد استغاث بربه واستنصر۔ الحمد لله الذي أعاد علينا عوائد فضله التي تعود في كل عيد وتظهر، ومد لنا مواجد كرمه عيد يعود علينا في كل عام ويتكرر، وزكى أبداننا من الدرن السيئات وطهر، فرحم الله من عظم الله وكبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله
أفضل من شيد أركان البيت الحرام بالحج وعمر، وأجل من عيد ونحر وكبر. ابن آدم تنبه وتفكر، وانظر إلى الأسلاف الماضية، فالفائز من اعتبر. أين القرون الأول والأخر؟ أين من كان معكم في العيد الماضي وكبر؟ واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف، شرفه الله وعظمه وفضله واحترمه. فسبحانه من أوضح لنا السبيل وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتهجيل، وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. أمره بذلك في المنام رؤيا حق لا أضغاث أحلام، فقال مصرحا ومخبرا يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قربانا لله تعالى، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتحجبته السماء بالغمام، واهتزت الأرض تحت الأقدام، وزجت الملائكة بالتهليل والتكبير، وقالت إلهنا ارحم هذا الشيخ الكبير وابت هذا الطفل الصغير يا أرحم الراحمين. فلما أسلما وتله للجبين وناداه رب العالمين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم خذ هذا الكبش الذي ينحدر عليك من الجبل وأذبحه فداء لولدك قربانا عنه، فإذا هو بكبش أملح أقرن قد رعى في الجنة 40 خريفا. فأخذه إبراهيم وحمد الله تعالى على ما أولاه، ونسخ الله ذبح الأولاد بذبح الأنعام، وجعل ذلك فضيلة لإبراهيم وتشريفا لإسماعيل عليهما السلام، وجعل ذبح سنة من بعده إلى يوم المحشر. فأقيموا عباد الله شعار هذا المشعر، فما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، ليقع من الله قبل أن يقع في الأرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأمر. رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه السلام صحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريف واضعا على سفاحهما قدمه الشريف. فلما ذهب الأول قال بسم الله والله أكبر، اللهم منك هذا، اللهم هذا منك ولد، اللهم إن هذا عن محمد وعلى وآله. ثم ذبح الثاني وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عمن شهدني بالبلاغ وشهدت الملائكة له بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا. ورواه الطبراني في الكبير عن حسن بن علي رضي الله عنه أنه قال من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. فتقربوا عباد الله في هذا اليوم بضحاياكم، وجعلوها من أطيب ذخائركم عند الله، فإنها يوم القيامة مطاياكم. واجتنبوا العوراء والعرجاء والمريضة والجرباء ومقطوعة الأذن ومهدمة الأسنان وكل ذات عيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار مع الصديقين مع الأبرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں آپ کی کرتے ہیں اے اللہ بے انتہا قبول فرما اے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا اے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ اس وقت تیرے گھر کا بہت سے لوگ ہمارے طواف کر رہے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما اے اللہ حاضرین کو اس گھر کی حاضری مقدر فرما اے اللہ ہمارے گھرانوں کے اندر میں خیر و برکت کا نزول فرما اے اللہ منافقین سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے شارعین کی شرارت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اجر حلال نصیب فرما اے اللہ حرام مال سے پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ جیسے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ایسی قربانی اور ایسی محبت کرنے کی ہمیں خدا سے توفیق عطا فرما اے اللہ کیا محبت کا نظارہ ہے اے اللہ کیسی محبت اللہ سے ہے اے اللہ اپنی چہیتی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دیا یہ بھی نہیں کہا اے اللہ میری اولاد ہے اے اللہ ایسی محبت اللہ سے ہمیں نصیب فرما اے اللہ خدا کا خوف ہمیں نصیب فرما اے اللہ اللہ سے ڈرنے والی اے اللہ اللہ سے ڈرنے والی نماز اللہ سے خوف کھانے والی عبادت ہمیں نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہمارے پاس سے آپ کے پاس آ چکے ہیں اے اللہ ان کی قربان مغفرت فرما اے اللہ ابھی چند دنوں پہلے کچھ مہینے پہلے بہت سے افراد تیرے پاس آ چکے ہیں اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما اے اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان عالم پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے لیے ہماری یہ دعائیں ہیں ان کے حق میں قبول فرما اے اللہ ان کے حق میں قبول فرما اے اللہ پوری دنیا کے اندر میں امن و امان عطا فرما اے اللہ بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر میں امن و امان عطا فرما اے اللہ بھائی چارگی عطا فرما اے اللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اے اللہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے اے اللہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم شیطان سے لڑ سکے اے اللہ تیری قدرت ہے اے اللہ تیری طاقت ہے اے اللہ تو اپنی طاقت کی بنیاد پر اس شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ امت کی حفاظت فرما اے اللہ برادران وطن کی حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے تو اپنی شاعر شان عطا فرما قال الله تعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اپنی دعائیں مانگے الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام دیش واسیوں کو دل کے گہرائیوں سے
ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس عید کے تعلق سے جو 7، 8 اور 9، جیسا کہ آج 7 تاریخ ہے، کل 8 ہے، پرسوں 9 ہے، 3 دن جو ہے سو بقرعید کی عید منائی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے آل انڈیا علماء بورڈ نے 15 دن پہلے سے یہ اپیل کی تھی، اور بھی تنظیموں نے یہ اپیل کی تھی کہ جو جانور پہ پابندی ہے اس کی قربانی قطعی نہ کی جائے، اور جو قربانی ہم کر رہے ہیں وہ سلیٹر ہاؤس پہ کی جائے۔ یقیناً 7، 8 اور 9 کو جن جانوروں کی پرمیشن ہے وہ سلیٹر ہاؤس پہ قربانی ہوگی۔ اس طریقے سے بچے ہوئے 362 دن بھی جو جانور کرتے ہیں، جن پہ پابندی نہیں ہے، وہ جانوروں کی جو ذبح کرتے ہیں وہ سلیٹر ہاؤس پہ ہونا چاہیے، اس کی نونی ہونا چاہیے۔ مہاپالکا نے جو جانور ذبح سلیٹر ہاؤس پہ ہو رہے ہیں ان کی نونی کرنی چاہیے۔ اور سلیٹر ہاؤس کے بغیر جو جانور 3 دن بعد، جیسے کہ 362 دن جو بچے ہیں، اس پر اگر کوئی گھر میں اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اس کی تپاس ہونی چاہیے اور اس پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے جو بھی گائیڈ لائن ایشو کی ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسی گائیڈ لائن پہ ہم چلیں گے۔ خدا حافظ، جے ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادر وطن کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ شکریہ۔ اس بار خاص طور سے بقرعید کے سمے، بقرعید کے موقع پر پربھنی شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ضلع بھر میں اس بار قربانی جو دینے کا گائیڈ لائن بتائی گئی تھی مہاراشٹر سرکار نے کہ ہر مسلم ویکتی نے جن کو بھی قربانی دینا تھا ان تمام حضرات نے بکرے ہی خریدے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ اس طرح سے اجیت دادا پوار اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر کا آپ شکریہ ادا کریں گے، اور لوگوں کا بھی، عوام الناس کا بھی کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے آپ؟ ان لوگوں نے گورنمنٹ کو ہیلپ کی۔ الحمدللہ مہاراشٹر حکومت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جن جانوروں کی قربانی دینے کا اعلان کیا تھا، اور اسی طرح ہمارے پربھنی شہر کے علماؤں نے ایک میٹنگ لی کہ پربھنی شہر میں پرشاسن نے جو آدیش دیے ہیں اور جن جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے، اسی طرح پربھنی شہر کے تمام ہی لوگوں نے بکرے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ پرشاسن کو مسلم سماج کی طرف سے، ہمارے پورے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی مسلمان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ہم جو گائیڈ لائنز مہاراشٹر حکومت نے اور ہمارے پربھنی شہر کے ضلع ادھیکاری صاحب، ایس پی صاحب نے شانتاتا میٹنگ میں جو ہم کو گائیڈ لائنز دی تھی اس پہ ہم جو ہے تو مکمل عمل میں کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پرشاسن کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مودی سرکار اور اجیت دادا پوار کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بکرا کا جو بازار تھا، بکرے کے جو بھاؤ نہیں آتے تھے، لیکن مودی سرکار میں ہر وقت ہر سال کسی نہ کسی کے جو ہے تو بلندیوں کو کاروبار چھو رہا ہے۔ میں مودی جی کا بھی وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر کاروبار میں جو ہے تو ہر وقت میں جو ہے تو کاروبار کسی کو ٹپے ٹپے سے جو ہے تو عروج ملتا جا رہا ہے، اور سب کو جو ہے تو کاروبار میں برکت آ رہی ہے۔ اور مودی جی کو بھی میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اصل میں یہ عید، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس بات کا پیغام ہے کہ آدمی جب تک اللہ کے راہ میں پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کرتا، جب تک آدمی جو ہے کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی انسانوں پر لازمی قرار دی ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور یہ قربانی جو آج سے 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، ہر سال اس کی یادگار منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو یہ قربانی کی عید سارے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اللہ خیر کا اور برکت کا باعث بنائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے اس موقع پر نیک خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ آج 8 جون بقرعید کے موقع پر پرونی کے لوگوں کو کیسے مبارکباد دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے اس پرجوش اور پر رونق منظر کے اعتبار سے تمام برادران اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے دی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ یہ عید ایک خوشی کا موقع ہے
تو ہم بھی یہ چاہتے کہ برادران وطن کو بھی اس عید کے اندر میں شامل کر کے انہیں بھی خوشی پہنچائی جائے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے، اور اس بات کا بطور خاص خیال رکھا جائے کہ قانون کے اعتبار سے جو ہمیں کہا گیا اس پر ہم بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانیوں کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان عید کے موقعوں کو ہمارے لیے خوشی کا ایک بہت بہترین نمونہ بنائے گا اور قربانی کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی نماز عید الاضحیٰ بہت پرجوش اور پرشوق خوبی سے منائی گئی، اور الحمدللہ تمام بندگان توحید نے نماز عید الاضحیٰ عیدگاہ میں ادا کی، اور دیگر مساجد میں بھی ماشاءاللہ عید کی نماز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام نمازیوں کے نمازوں کو قبول فرمائے۔